وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش مانگیے یا نہ ان کے لیے بخشش مانگیے ان تستغفر لهم 70 مرة اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگے فلن یغفر اللہ لهم تو ہرگز اللہ تعالی انہیں معاف نہیں کرے گا ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا واللہ لا يهدي القوم الفاسقين اور اللہ تعالی نافرمان قوم کو ہدایت نہیں فرماتے
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اگر میرے بعد کسی کو نبی ہونا ہوتا تو وہ یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے اللہ تعالی کی منزہ، عرفہ، مطہر کلام سے دسویں پارے میں سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مبارک، وہ بھی با ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے. گزشتہ جمعے یہ عرض کیا تھا کہ آنے والا جمعہ سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا تاکہ ہماری نسلوں کو معلوم ہو جائے
کہ ہمارا ماضی کس قدر شاندار تھا، اور ہمارے ماضی میں کون سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کر دنیا میں وہ مقام پیدا کیا کہ آج بھی اور رہتی دنیا تک لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں اور مثالیں دیتے رہیں گے۔ درسگاہ نبوی میں جن لوگوں نے تربیت پائی، جن لوگوں نے قرآن و سنت کا علم لیا، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، اصحاب رسول کہا جاتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے ستارے ہیں جس میں ہر ایک کی روشنی دوسرے سے جدا ہے، اور 4 ستارے ایسے ہیں جو آسمان نبوت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں سے چمکتے دمکتے نظر آتے ہیں۔ ان میں پہلا نمبر ہے، اول نمبر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا نمبر ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرا نمبر ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھا نمبر ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کی ترتیبیں نبی کے زمانے میں بھی تھیں، نبی کے بعد کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی یہ ترتیبیں موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ترتیب خود لگا کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کے سلسلوں کا آغاز ہوا، آپ پر بے ہوشی کی کیفیات طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد جو ہی اندر حجرے میں آئے، سفر کے یہ آخری ایام ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی غنود کی طاری ہو گئی، بخار بہت شدید اور بار بار بے ہوشی۔ دراصل یہ اعلان تھا کہ اب دنیا کو چھوڑ کر اس مقام کی طرف منتقل ہو رہے ہیں
جو مقام پروردگار نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت الفردوس میں تیار کیا ہے، یہ دنیا کی چند دن کی گھڑیاں وہ اب سمٹنے کو ہیں، اور پروردگار کی ملاقات قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے۔ اور آپ بھی اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں بار بار، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ اب میں دنیا میں نہیں رہنا چاہتا، اب میں اعلی علیین جو اوپر فرشتے، انبیاء، جو باقی ارواح جو آپ کے پاس موجود ہیں، میں ان کی رفاقت چاہتا ہوں، اب میں دنیا کی رفاقتیں نہیں چاہتا۔ یہ آپ بھی دعائیں کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہی افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا نماز کا کیا بنا؟ یہ آپ کا پہلا سوال تھا، نماز کا کیا بنا؟ یعنی اتنی فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالی ہم سب کو یہ فکر نصیب فرما دے، ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ینتظرونک، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کب آپ باہر تشریف لائیں اور کب نماز کھڑی ہو، نبی زندہ ہو، نبی موجود ہو تو نبی کی موجودگی میں نبی کی اجازت کے سوا کسی کو بھی مصلی کا حق نہیں ہے، یہ پکا مسئلہ ہے۔ لہذا وہ تو انتظار میں ہے آپ تشریف لائیں، پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا، پھر آپ نے وہی سوال کر دیا، تو کہا اللہ کے نبی آپ کی انتظار میں لوگ باہر بیٹھے ہیں۔ اب آپ نے اپنی زبان مبارک سے حکم جاری کیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو حکم دیجئے، یہ حکم میری طرف سے ہے، انہیں حکم دیجئے وہ لوگوں کو مصلی پہ آ کے نماز پڑھائیں۔ یاد رکھو آج انگریز کی حکومت کے سلسلے اور اسلامی حکومت کے سلسلے علیحدہ ہیں۔ ہم نے دور دیکھا ہے انگریزوں کا، انگریزوں کی حکومتوں کا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ریئل حکومت ہے اور یہی اصل ہے۔ نہیں، یہ اصل حکومت نہیں ہے۔ اصل حکومت جو سلطنت اور ریاست وہی ہوتی ہے جس میں اسلام کا نفاذ ہوتا ہے، جس میں اعلیٰ سے لے کر ادنا تک قانون سے بالا تر نہیں ہوتا، اعلیٰ بھی جواب دہ ہے اور ادنا بھی جواب دہ ہے، کوئی مستثنا صدارتی مستثنا کسی کو نہیں ہے، یہ اسلامی حکومت ہے۔ اور یاد رکھو اسلامی حکومت کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہ مصلی پہ امام ہوتا ہے۔ یہ بالکل اپنے ذہنوں میں پکا بٹھا لیجیے، میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں۔ اللہ کے بعد کن کا مقام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے بعد انہی کا مقام ہے۔
نبی سے بڑھ کر کائنات میں نہ کوئی ہے اور نہ ہوگا اور نہ ہوا ہے. نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اللہ کے بعد اسی کا مقام ہوتا ہے. اتنا بلند، اتنا عظیم اور اتنا عالی المرتبت اور اتنا عظیم المرتبت شخصیت، وہ بھی ساری زندگی کس پہ موجود ہیں؟ مصلی پہ. صحابہ ہیں اور نہیں، آپ نماز کیا کر رہے ہیں؟ خود پڑھا رہے ہیں. اتنا عظیم کام ہے، اللہ نبیوں سے لیتا ہے، صحابہ سے لیتا ہے یہ مصلی کا کام، جو آج تماشا بن گیا ہے. لیکن یہ اتنا عظیم کام ہے، عام کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بھی جب غزوات میں جاتے، اپنے پیچھے بندہ متعین کرتے، ابی بن کعب ہوتے یا تمیم داری ہوتے یا کوئی اور ہوتا تو مقرر کرتے تھے، عبداللہ ابن مکتوم ہوتے. ہاں جب آپ موجود ہوتے، کوئی شرعی عذر بن جاتا تو پھر ایک بندے کو ہی اجازت تھی جو مصلی پہ آ سکتا تھا. کون ہے وہ بندہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آگے دیکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، پیچھے آ گئے. وہ سیدنا ابو بکر صدیق آگے گئے اور جب فائنل اتھارٹی اپنی زندگی کے اندر کسی کو مسلح حوالے کر دے، اس کے بعد باتوں کی گنجائش ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اہل عقل و دانش ان کے لیے تو کافی ہے نبی کا یہ فرمان. آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق کو حکم دیجئے وہ مصلی امامت پہ آئے. پسو پیش سے کام لیا گیا، لمبا واقعہ ہے. پھر آپ نے حکم جاری کیا. حضرت عمر فاروق موجود تھے کہ نہیں؟ جی تھے کہ نہیں؟ حضرت عثمان موجود تھے کہ نہیں؟ حضرت علی المرتضی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ، زبیر، سعید بن زید، بڑے بڑے صحابہ یہ تھے، موجود تھے. کسی کو نہیں کہا آپ نے. کس کو کہا ہے؟ یہ پہلا نمبر کس نے لگایا ہے؟ ہاں جی، مسئلہ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ پہلا نمبر کس نے لگایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نمبر لگا دیا ہے. میرے مصلی پہ اور کوئی نہیں آئے گا، میرے مصلی پہ آئے گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اور جو مصلی پہ آئے گا وہی شریعت کا امام ہوگا، وہی حکمران ہوگا. یہ آپ بتلا کے گئے. نہیں سمجھ آتی تو وہ بھی حدیث دیکھ لو، صحیح حدیث. آپ کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبوی کی طرف جتنی یہ کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں سب بند کر دو. یہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میں یہ حکم صادر کر رہے ہیں، سب بند کر دو، کوئی کھڑکی کھلی نہ رہے. صرف ایک بندے کی، اس کی کھڑکی نہیں بند کرنی. وہ بندہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی.
یہ کیا اشارہ دے رہے ہیں؟ میرے بعد خلافت اور مصلی کا حقدار کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دل میں ضد نہ ہو، بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے، اور خامخواہ ضد آ جائے اس کا علاج پھر ہو نہیں سکتا، نبی بھی نہیں کر سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی میرے واسطے اجازت ہونی چاہیے، اے میری کھڑکی کھلی رہے، مسجد والے پاسے میری کھڑکی کھلی رہے، کوئی اذان دی آواز، کوئی نماز دا معاملہ، کوئی میں اللہ دے نبی مینوں اجازت دے دیو۔ ہوں اسی گھر کتنے بنانے ہاں؟ ہسپتال دے نیڑے، جمدے بھی اتے مردے بھی اتے۔ ساڈا ہوں گھر بن گیا پارک دے نیڑے، تاکہ کھلی ہوا آئے تو سیرا کریے۔ جے کوئی مسجد دے نیڑے نہ یہاں مولویاں کو جان چھڈاؤ، یہاں کا بھی ہر وقت دے بانگا دے نمازاں، ساڈے بچے ڈر جاندے نے، او بھائی تواڈے بچے میں شیطان کدیا پیا ہے تاں ڈر جاندے نے نا۔ اذان دی آواز آئے تے کون نچدا ہے؟ شیطان نس جاندا ہے۔ وہ شیطان دے اس گھر چ واڑنے نے تو بچے بڑے پے نے گیماں کھیڈ کھیڈ کے، تے پھر یہی حال ہونا ہے کہ انہوں نے نسنا ہے۔ یعنی اب مسجد کے قریب مکان بنانا وہ بندہ بڑا ہی نیک بندہ ہو تو وہ کہتا ہے چل، لیکن اسے بھی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے نواں وہ بھی گلا کر دیا نے، ہر ایک سے مکان بنا لیا۔ یہ انج کرو سانو تے رہن دیو نا اتنے باہر ڈیفینس دے وچ بیریا ٹاؤن چ، یہ بزرگاں نو بہت ہی مسیت نال پیار ہے، انہاں خیر نال مسیت ہی چھڈ دو، یہ حکم صادر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں دیکھنا یہ دین والے لوگ تھے نا، میرے نبی نے ان کی تربیت کی تھی۔ کہا اللہ کے نبی اے میری جڑی کھڑکی کھلی ہے مہربانی کریو آرڈر ذرا پاس کر دیو کہ یہ کھلی رہے۔ فرمایا نہیں عمر نہیں، یہ بھی کھڑکی بند ہونی، یہ نہیں کھلی رہنی۔ آپ نے وہ بھی بند کروا دیتی ہے۔ اج جس وقت اندر مسجد وچ داخل ہونے نا، وہ پرلی طرف آ کے دروازے اتنے جو چاتی مارو جڑا بالکل بابو سلام دے بالکل اپوزٹ او پیچھے اتے لکھیا ہے خوخت ابی بکر صدیق۔ اے او بوا ہے، او دروازہ ہے، او کھڑکی ہے جیڑی ابو بکر صدیق دے زمانے کھلی ہوئی سی نا انہاں دے گھر دی، اے اج بھی کھلی ہے، او بوا اج بھی کھلے ہے۔ اللہ اللہ، یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ دین کے ستون تھے، اور ان کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اسے دل پہ نقش کر لیا کرو۔ صحابہ پہ تہمت لگانے سے پہلے یا بکواس کرنے سے پہلے یا منہ سے کوئی بڑی بات نکالنے سے پہلے یہ سوچ لینا یہ شاگرد کس کے ہیں اور انہوں نے کس درسگاہ سے تربیت پائی ہے، اور ان کے استاد دنیا کا عظیم استاد، اس جیسا استاد نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا، نہ وہ استاد آئے گا اور نہ قیامت تک وہ شاگرد آئے گا۔ ایسے عظیم لوگ تھے اور ایسی عظمت والے لوگ تھے، ان کو میرے نبی نے تراشا تھا، اور ان کی روشنیوں نے مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب کو روشن کر دیا تھا۔ انہی میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔
انہیں جو لفظ دیا جاتا ہے وہ ہے فاروق. فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. او بندہ جیڑا نکھےڑا کر دے سچ تے جھوٹ دا، حق تے باطل دا، نکھےڑا کر دے وکھرا، حق علیحدہ تے باطل علیحدہ، سچ علیحدہ تے جھوٹ علیحدہ، اور اسلام علیحدہ تے کفر علیحدہ، اور مومن علیحدہ اور منافق علیحدہ، وہ بندہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ عام بندہ نہیں، سب صحابہ میں اس بندے کو منفرد مقام ہے جو کسی اور کے حصے میں نہیں ہے. یہ وہ بندہ ہے جو مراد رسول ہے اور باقی سارے کے سارے مرید رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات دھیان سے سمجھیے گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں اور باقی سارے مرید رسول ہیں. کیا مطلب؟ میں آسان کر دیتا ہوں. ایک بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے اور آ کے مجھ سے قرآن کی آیات کے بارے پوچھتا ہے، نبی کے فرمان کے بارے پوچھتا ہے، اور میں اسے بتا دیتا ہوں. وہ خوش ہو جاتا ہے، میرا دل مطمئن ہو گیا ہے، یہ چل کے آیا ہے، ارادہ کر کے آیا ہے، یہ مرید ہے. اور ایک وہ ہے میرے دل میں تمنا آئی ہے کاش کے فلانا بندہ وہ چل کے میرے پاس آئے اور مجھ سے قرآن پوچھے اور مجھ سے نبی کا فرمان پوچھے. یہ میرے اندر تمنا آئی ہے اور پھر میں نے دعا کی ہے، اور یہ تمنا ہے اللہ تعالی ان حکمراناں نو ہدایت دے دے. انہاں دی صبح شام جس وقت مسجداں وچ گزرن لگ پئیاں نا، انشاءاللہ اللہ دیاں ستے خیراں کس ملک تے رحمتاں ہون گیاں. تے جے پانی پین تو بعد، کل پانی پیا ہے نا، بارش ہوئی ہے، اللہ اللہ قدم قدم پہ نشانی ہے اس کی قدرت کی، کاش کے کوئی سمجھے. ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے، بڑی کو بھی بڑا کھینچتے ہیں، بڑی ترقی کر رہی ہے، چاند پہ پہنچ گئے ہیں. اب آگے نکلنا ہے. ہم سورج بھی ہم نے وہ بھی فتح کرنے کے قریب ہے، آسمان بھی ہم نے نیا بنانا ہے. چائنا نے سورج بھی نیا بنا لیا ہے، فلانے نے یہ کر لیا ہے، فلانے نے یہ کر لیا. ہم مسلمان اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، نہ تحقیق نہ پتہ نہ بات، جو ویڈیو دیکھی اس کے پیچھے چل پڑے. انی ترقی کر کے انی ترک گیا، نہ وڈے دی پہچان رہی ہے، نہ وڈیاں دا احترام رہا ہے، نہ ماں پیو دا احترام رہا ہے، نہ کسی اور دا احترام رہا ہے، نہ دین دے رہنماواں دا احترام رہا ہے، اور نہ کسی ماں بہن دا احترام رہا ہے. اکھاں وچوں حیاواں تے شرماں نکل گئیاں نے، نہ کوئی دھی نظر آندی ہے، نہ کوئی بہن نظر آندی ہے، نہ کوئی بیٹی نظر آندی ہے. جو لبیا خواہش پوری کیتی اے اسی بہتا پڑ گئے ہیں خیر نال. لیکن جی ہم نے انجینئرنگ میں ٹاپ کر لیا ہے، سائنس میں بھی ہم ٹاپ و ٹاپ ہی ہیں، باقی چیزوں میں بھی بڑا آگے نکل گئے ہیں. اور ہم نے دنیا کے کیا چلنا ہے برابر ساتھ. یہی سنتے پہ ہو صبح شام ہو.
انی ترقی تو بعد 1.5 گھنٹہ بارش ہوئی ہے، عرشہ کی ہو گئی ہے، ترک گئی ہے تو ترن لگ پئی، انی تری ہے، اتنا پانی آیا، انی عرشہ تری ہے کہ کئی کے راز بھی کھل گئے۔ وہ معلوم ہوا جی سارے شہر بھی ڈی سی آفت وہ بعد شراب دیا بوتل پہ کر دیا نے۔ جب حکمران اس طرح کے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں پاور ہوگی وہ اس طرح کے ہوں گے، پھر ان سے امیدیں لگانی کہ وہ ہماری خدمت کریں گے، نہیں، وہ عبث ہے، وہ بیکار ہے، وہ فضول ہے، ان سے وہ امیدیں مت لگایا کرو۔ لیکن ایک تڑپ ہے، کاش کہ یہ بڑے لوگ جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے، جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جن کے ہاتھوں میں پاور ہے، یہ لوگ مسجدوں میں نظر آئیں اور قرآن پڑھتے ہوئے اور سیکھتے ہوئے نظر آئیں، یہ ایک تمنا ہے۔ لیکن انج ہے اوکھ ہے، اللہ کو بعید نہیں ہے اوکھ ہے۔ اب جو میں تمنا رکھوں کہ یہ چل کے آئیں، یہ میری کیا ہے؟ مراد ہے، یہ میری کیا ہے؟ مراد ہے۔ آپ خود چل کے آئے ہیں، ہم دین سیکھ آئے، جمعہ پڑھ آئے، قرآن سیکھ آئے، نبی کا فرمان سیکھ کے آئے، آپ مرید ہیں، اور جس کی میں تمنا کروں وہ کیا ہے؟ مراد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت و توحید کی دعوت کا وہ سلسلہ بڑھانے لگے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ جہاں بیٹھتے ہیں، جس محفل میں بیٹھتے ہیں، اور منڈیوں میں، بازاروں میں، جہاں لوگ تجارتوں کے لیے آتے ہیں، وہاں بھی میرے نبی کی صدا یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، جنہیں تم نے الہ بنایا اور جنہیں تم نے معبود بنایا وہ معبود نہیں، معبود وہ ہے جس نے تم سب کو بنایا ہے۔ عابد اور معبود میں فرق یہ ہے، عابد عبادت کرنے والا اور معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت اس کی جاتی ہے جو سب کو بنانے والا ہو اور اسے کوئی بھی بنانے والا نہ ہو۔ وہ رب کی ذات ہے جسے کوئی بنانے والا نہیں، اور وہ سب کو بنانے والی ہے، سب کو پیدا کرنے والی ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ، ستاروں کو بھی، سورج کو بھی، آسمانوں کو بھی، چاند کو بھی، صحراؤں کو بھی، اور پانی اور پہاڑ اور ہر چیز اور انسان، ولیوں کو بھی، نبیوں کو بھی، صلحاء کو بھی، اتقیاء کو بھی، شہداء کو بھی، سب کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، اور وہ صرف پیدا کرنے والا نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ وہ ہر چیز پر نگران بھی ہے، کون کیا کر رہا ہے اور کہاں کیا ہو رہا ہے وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر ایک کو پیدا کرنے والا ہے،
میرے نبی یہ صدا دے رہے ہیں، یہ آوازیں دے رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں لوگوں کو۔ ظاہر بات ہے سچ بات جب کی جائے تو مقابلہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور مد مقابل گرانے کی کوشش کرتا ہے، ہر حربہ استعمال کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو رشتے کی آفر دی گئی ہے۔ مکے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل جو عورت ہے، آپ کی زبان سے نکلنے کی دیر ہے، ہم وہ رشتہ بھی آپ کے قدموں میں لے آئیں گے۔ مکے میں جتنی دولت ہے وہ ساری دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے، بس آپ لا الہ الا اللہ یہ دعوت توحید یہ دینا چھوڑ دیجئے، وہ دولت بھی آپ کو دے دیں گے، اور جو مانگو گے، اقتدار مانگتے ہو، حکومت مانگتے ہو، وہ بھی دینے کو تیار ہے۔ پر میرے مرشد نے جو جواب دیا وہ قیامت تک چمکتا دمکتا رہے گا۔ آپ نے جواب دیا، اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج لے آؤ اور میرے بائیں ہاتھ میں چاند لے آؤ، یہ ہو نہیں سکتا، پر کوشش کر لو، تم چاند کو زمین پہ لے آؤ، سورج کو زمین پہ لے آؤ، اور میرے دائیں ہاتھ میں سورج ہو اور بائیں میں چاند ہو، اور مجھے کہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاند اور سورج مل جانے کے بعد لا الہ الا اللہ کی دعوت چھوڑ دو۔ فرمایا ہرگز نہیں، میں مرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، پر میں لا الہ الا اللہ کی دعوت نہیں چھوڑ سکتا۔ اب جب سارا زور انہوں نے لگا لیا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تکلیفیں دینے لگے۔ کہیں بلال کو لٹایا ہوا ہے، اسے مار رہے ہیں، کہیں سہیب کو لٹایا ہے، کہیں حضرت زنیرہ کو مار رہے ہیں، کہیں حضرت سمیہ کو مارا جا رہا ہے، کہیں اور صحابہ سہیب کو مارا جا رہا ہے، عمار کو مارا جا رہا ہے، یاسر کو مارا جا رہا ہے، عبداللہ کو مارا جا رہا ہے۔ یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے۔ جتنی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں اتنا آپ کا حوصلہ بھی بلند ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مومن آپ تو سارے مومنوں کے امام ہیں، آپ تو نبیوں کے بھی امام ہیں، آپ تو رسولوں کے بھی امام ہیں، اور آپ کا حوصلہ تو بڑا بلند ہے، کیونکہ میرے نبی بندوں پہ اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں کرتے تھے، میرے نبی بھروسہ کرتے تھے اللہ کی ذات پر۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ اور میرے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے مشورے ضرور کیجیے، ساتھیوں کے ساتھ ضرور بیٹھیے، ساتھیوں کے ساتھ مل کے جہاد کیجیے، ساتھیوں سے مشاورتیں کیجیے، پر میرے نبی جب بھروسہ کرنے کی باری آئے پھر ان پر بھروسہ نہیں آتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ پھر میرے نبی عزیز پہ بھروسہ کرنا ہے،
رحیم پر بھروسہ کرنا ہے. کون ہے عزیز اور کون ہے رحیم؟ الذی یراک حین تقوم. او میرے سونیا جدو تو قیام وچ ہونے نا رات دیا گھڑیاں وچ پاؤں دے وچ ورم پی گئے نے چھالے پی گئے نے تے تو میرے سامنے کھڑے ہو کے تلاوت پیا کرنا ہونا وینا. او سونیا میں رب دیا نظراں تیرے اوتے لگیاں ہوئیاں نے. سبحان اللہ. قرآن ہے نا اللہ کا. الذی یراک یہ لفظ ہے الذی یراک اور یراک مضارع ہے. مضارع میں حال بھی ہوتا ہے پریزنٹ بھی ہوتا ہے اور فیوچر بھی ہوتا ہے استقبال بھی ہوتا ہے. میں ہوں نہیں ویکھدا پیا نا تے سونیا جدو اگوں تو کھڑا ہوئے گا نا اس تو بعد بھی تد بھی میں نظراں تیرے تے لگیاں ہوئیاں نے. اور کب میری نظریں لگتی ہیں حین تقوم. کون سی حالت ہوتی ہے؟ قیام. کون سی حالت ہوتی ہے؟ قیام. مسئلہ بھی سمجھ لو. فرض نماز ہوئے نا قیام مختصر ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی جی؟ قیام کی ہونا چاہیے؟ مختصر. پیچھے لوگ ہوندے نے نا انہوں کا خیال رکھنا چاہیے. صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے نے پیچھے بچے دے رونے دی آواز آ رہی. آپ تک آواز پہنچی ہے کہ اللہ دے نبی نے کی کیتے صلی اللہ علیہ وسلم نماز نو جلدی جلدی کیتے. آپ نے فٹافٹ جیڑی اگے نماز ہوندی سی نا اونج نہیں ہوئی. آپ نے جلدی نماز ختم کی سلام پھیر دیتے ہیں. صحابہ واسطے یہ چیز بڑی حیران کون سی. صحابہ آخیا اللہ دے نبی آج نماز نا جلدی ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا منو بچے دی رون دی پچھوں آواز آئی ہے تے میں ای جلدی نماز کیتی ہے کہ او دی ماں پتہ نہیں کنی بے قرار ہوے گی. اس بے قراری دا لحاظ رکھدے ہویا میں نماز جلدی کر دیتی ہے. پھر آپ کا صحیح فرمان موجود ہے. حضرت معاذ ابن جبل کیڑے جی؟ ہاں اب میں مسئلے تاں تے سنانا بیان تے میں کرنا جو مینوں اللہ توفیق دیندا میں کرنا ہی ہونا وا پر نہ سمجھانا ہونا دسنا ہونا تاکہ گل تانوں مسئلہ پتہ ہونا چاہیے. معاذ ابن جبل نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیتا ہے بستی ال جاؤ انہاں نو پڑھاؤ دین دسو تے نماز پڑھاؤ. وہ گئے نے اللہ دے نیک بندے سن بڑے اچے صحابہ سن. حلال و حرام دے وچ صحابہ وچوں سب تو ماہر بندہ حلال تے حرام نو جانن والا دے اموراں نو جانن والا او معاذ ابن جبل سن. اتنا اچا بندہ سی. نماز پڑھائیے پہلی جو پڑھی ہے سورہ بقرہ ادا پا رہا ہے نا تے ساڈے وانگو تے نہیں نا پڑھنے والے وہ تے نبی دے صحابی سن. قرآن دا جڑا ٹھہراؤ ہونا ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتے. تے دوسری جی پڑھی سورہ آل عمران تے پچھو بندیاں دا حال کی ہے کوئی انج پیا کرتا ہے کوئی انج پیا کرتا ہے کوئی کنج پیا کرتا ہے. وہ دیہاتی تے کھلے بندے ہوندے نے. انہاں بعد چنا نماز تو بعد آ کے آخیا معاذ مہربانی کر ساڈے تے رحم کر. اسی دن بھر مزدوریاں کرنیاں ہوندیاں نے کھیتاں دے وچ تھکے ہونے آ ڈاڈے تے راتی اللہ دیا بندیا تو کھڑا کر لینا تے کوئی چھوٹیاں صورتیں چا پڑھا. حضرت معاذ ابن جبل اللہ اکبر بہت اونچے آدمی کہنے لگے سستی کا مظاہرہ کرتے ہو تسی.
میں اللہ دا قرآن پڑھنا تے سنیا کرو، خبردار میرے پیچھے نماز پڑھنی ہے، انج ہی نماز پڑھنی۔ جدو ویکھیا نا انہیں کیا کام نہیں بننے، ایک دیہڑا تو لگ گیا تے جے اگلا دیہڑا لگ گیا تے کام خراب ہو جانا، منجی تو بھی نہیں اٹھنا۔ سدھے ٹر گئے سپریم اتھارٹی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حدیث سنا رہا سی، آپ کو گئے تے جا کے آدھے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے کام ساڈے نال معاذ ابن جبل نے کیتے اج، بلا لیا سپریم اتھارٹی نے، آ جاؤ بھائی معاذ ابن جبل آ جا۔ اللہ الحدیث چاہتا ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ میں گل کرنے لگے سن تے آپ کا چہرہ سرخ لال ہو گیا، غصہ اتنا ڈاڈا، جدو آپ نے غصہ آتا سی نا تو آپ کے چہرے سے انار چوڑیا ہوا ہے، اتنا ڈاڈا غصہ۔ پھر آپ نے فرمایا معاذ لوگوں فتنے پہ پن، کوئی کی کہے کوئی کی کہے کوئی کی کہے کوئی کی کہے، فتنے پہ پن ہے لوگوں، خبردار سن لے اج تو بعد خیال رکھی، منکم الضعیف والسقیم وذل حاجہ، جڑے تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ نے نا انہاں وچ کئی بڈھے بھی نے خیر نال، سکیم آئے اردو والا سکیم نہیں جے مسیطاں وچ کھلو کے نمازاں سکیماں لانیاں، یہ وہ سکیم نہیں ہے، یہ سکیم ہے بیمار، بیمار بھی ہوندے نے نا، ذلحاجہ وہ ضرورت مند بھی ہوندے نے، کئی کما کاجا تے جانا ہوندا ہے، گھٹ رکھیا کرو، قیام گھٹ رکھیا کرو، یہ سمجھا رہے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن تاں میں بھی سمجھانا ہونا، دسنا ہونا، ساڈے بعض قرا مسلے تے جوں چڑھ جاندے نے، پھر آندے نے مصلا تیری خیر نہیں، مصلا کہندا تیری خیر نہیں، پچھو بندے ڈگے بے ہوش پہ ہوندے نے، انج نہیں کرنا چاہیے، انج نماز پڑھاؤ اپنی کہ پچھلے نو طلب رہ جائے تے نماز دی تکمیل ہو جائے، وہ اگلی واری بھی کی کرن آکھن یار اگلی نماز پڑھن چلیے، تے جے ایک فجر دی نماز وہ پڑھ لیں آخر یا اللہ اس مسیتی دے بوئے کو بھی نہ لگی، اس سے نماز ٹال دے جے تے ہوش آن نہیں جے دے، یہ کام نہیں، یعنی فرض نماز امام پڑھائے تو قیام کیا ہونا چاہیے، تھوڑا، یہی حدیث رسول ہے، اور کلیاں پڑھے تھے لمبا، سنتا پہ پڑھتا کلا، کو کام کاج کوئی نہیں، انہوں کسی قسم کا کام کاج کوئی نہیں، ویلا ہے، کر لو قیام لمبا۔ ہاں جڑا رات دا قیام ہے نا تہجد دا، اللہ اللہ او جنہ لمبا قیام ہوگے رب اُنہ ہی راضی ہوندا جی، او قیام لمبا ہونا چاہیے، او سجدے لمبے ہونے چاہیے نے، او رکوع لمبے ہونے چاہیے نے، او تشہد لمبے ہونے چاہیے نے، تے دعاواں منگیا کرو انہاں وچ، بے شک 2 رکعتاں ہی پڑھو، آس سن کے نا بندہ کم جاتا ہے نا، وہ 2 دی عادت پا لو، انشاءاللہ 4 دی بھی پی جائے گی، 4 دی پئی 6 دی بھی پی ہی جائے گی، 8 دی بھی پی جائے گی، اور 2 دی عادت پا لو کہ 2 رکعتاں پڑھنیاں نے، تے قیام کی کرنا ہے لمبا کرنا ہے، تے رکوع بھی کی کرنا ہے لمبا، تشہد بھی کی کرنی ہے لمبی، تے سجدے بھی کی کرنے نے لمبے، انہاں وچ جا کے دعاواں منگیا کرو عربی دیاں، وہ دعاواں منگیا کرو عربی دیاں اللہ تعالیٰ کولوں، او وقت انج دا ہوندا جے نہ بندہ تے نہ بندے دی ذات ہوندی ہے، ایک عابد ہوندا ہے تے ایک معبود ہوندا ہے، سبحان اللہ، دونوں گلاں کردے نے، ایک گلاں کردا پیا ہوندا ہے تے معبود سندا پیا ہوندا ہے، اے منگدا ہوندا ہے۔ مینوں کئی ساتھی آکھدے نے آ کے پریشان ہاں، دکھیاں ہاں، اولاد دے معاملے، تیاں دے معاملے، پتراں دے معاملے، اپنے معاملے دکھیاں ہاں، میں ایکو ہی حال کرنا، ایکو ہی، بس راتی اد رات اٹھ پو، بس اٹھ پو، اٹھ کے
رب دے دربار سے حاضر ہو جاؤ. سارے درباراں دی چھٹی ہو گئی ہوندی ہے تے رب دا دربار راتی لگ جاندہ ہوندا ہے. یہ میں نہیں تے کہندا، اے میرے مرشد نے آکھیا، میرے نبی سونے نے آکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور رات اللہ تعالی آسمان دنیا تے آ جاندے نے تے میرے رب اس وقت یہ کہندے نے حال من مستغفر فاغفر له، کوئی گناہاں دی معافی منگن والا ہے وے آؤ نا، میں رب دربار لایا، مانگ لو میں معاف کر دیاں گا جی. دعائیاں دیندا رب. پھر رب آخدا ہے حال من مسترزقن، رولا دا ہی پیا سارے، منو بھی رولا دا پیا، تمہوں بھی رولا دا ہی پیا. رزق لب جائے، رزق لب جائے، تھوڑا ہو گیا ہے، کم ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، مک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، رولا پیا سارے. تے ہن سونے نبی دی گل مان لو نا، یہ سچی گل جے. آپ نے آخیا رب ندا دیندا ہے، آواز دیندا ہے، آخدا ہے حل من مسترزقن، کوئی رزق منگن والا ہے وے. تے رب کی جواب فارزق لہ، میرا وعدہ ہے میں انہوں رزق دیاں گا. اے رب اتنے وعدے پیا کردا ہے. ہن او دا دربار چھڈ کے قبراں دیا مٹیاں پہ کھاندے ہو، کدے کسے دربار تے لمے پے ہو، کدے کدھر چادر پہ چاڑتے ہو، کدے انگوٹھیاں پائیاں نے، چھلے پائے نے، یہ رزق لبنے نے. یہ رزق روز کوئی نہیں جے لبدے. آؤ رب دے دربار آ کے منگو، جڑا چیونٹیاں نو رزق دے رہا ہے تمہوں بھی دے گا. ویل مچھی نو دے رہا ہے، اڈی برکی دینا ہے نا، رجا دینا ہے انہوں، اور رج کے آرام کرتی ہے. تو وہ رج کنا ہوتا ہے، ٹنوں ہوتا ہے. تمہوں 4 لقمے نہیں دے سکتا، 2 روٹیاں نہیں دے سکتا. اپنے عقیدے صاف کر، اس مالک کے دربار چاہو تو روو، وہ کو منگو. اتنے رون والا بندہ عزت پاندا وے، بندیاں دے سامنے رون والا کی ہو جاتا جے، کی ہو جاتا جے، دلیل ہو جاتا جے. رب کے دربار جا کے منگو، عزت نے. قیام میں رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جب آپ قیام میں ہوتے ہیں رب کی نظریں لگی رہتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی گھڑیوں میں بھی رب کی پکارے، اس کے سامنے سجدے، اور اس کو پکارا جا رہا ہے. مشرکین مکہ نے ہر زور لگا لیا ہے کسی طریقے سے یہ دعوت کا سلسلہ بند کیا جائے، روکا جائے. ہم نے بلال کو بھی اذیتیں دی ہیں، ہم نے نبی کو بھی دھمکیاں دی ہیں، ہم نے سہیل کو بھی دھمکیاں دی ہیں، مارا ہے، ساتھیوں کو بھی مارا ہے، سمیہ کو بھی مارا ہے، پر باز نہیں آ رہے. اب انہوں نے کیا کیا؟ نبی کے قتل کے منصوبے بنانے لگی ہیں. دار ارقم میں جو ہیڈ کوارٹر ہے مسلمانوں کا مکے میں، وہاں دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے، پر چل خفیہ رہا ہے. آپ نے بھی اپنے ساتھیوں کو کہا کسی سے مزاحمت نہ کرنا، آرام سے، سلجھے انداز سے، دھیمے انداز سے لا الہ الا اللہ یہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہو. الجھنا نہیں، لڑنا نہیں. ابھی ہم کمزور ہیں، یہ آپ نے نصیحتیں بھی کی ہوئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دیکھا یہ دعوت کا سلسلہ آگے مزید بڑھنا چاہیے. میرے رب نے دل میں بات ڈال دی ہے، 40 بندے مسلمان ہو چکے ہیں. کتنے جی؟ 40 بندے مسلمان ہو چکے ہیں، اور وقت بھی گزرتا جا رہا ہے. میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ میں آئے ہیں اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے آپ نے دعائیں شروع کر دی ہیں. دعا یہ ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اے اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو عزت دے. کیا مطلب؟ اسلام تو عزتوں والا ہے ہی ہے، اس کی عزتوں کو چار چاند لگانے والا بندہ بھیج. کون بندہ؟ دونوں بندوں میں سے میرے اللہ جو تجھے محبوب ہے، ایک ہے عمر بن خطاب اور دوسرا بندہ ہے عمر بن ہشام. کون تھا جی؟ عمر بن ہشام. یہ عمر عین میم را، اس کے بعد ہے واو. یہ پہچان یاد رکھنی ہے. عمر ہوگا تو عین میم را، اس کے بعد واو نہیں ہوگی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ہے جی؟ عمر. یہ کیا ہے جی؟ عمر. جب آگے واو آ جائے تو پھر عمر نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ عمر. کیا ہوگا؟ عمر. جنوں اسی تسی پڑھتے رہے ہیں چھوٹے وقت عمرو، یہ اسی پڑھتے رہے ہیں نا. اور کہانیاں چلتی سن عمرو یار، تو عمرو والی کہانی عمرو لا دے سی نال دے. یہ عمرو نہیں جے، یہ کی ہے؟ عمر. اللہ تعالی نے گل بھی سمجھا دیتی عربی دی کہ واو اگے آ جائے تو عمر بن جاتا ہے. اللہ جی ایک ماموں ہے اور ایک بھانجا ہے. ابو جہل جڑا سی نا عمر ابن ہشام، اے حضرت عمر دا سکا ماموں سی. ویکھو رب دیا قدرتاں. اللہ اللہ، رب کفر چو بندے اسلام دے کڈ کے لے کے آندا تے انہاں کول اسلام دی خدمتاں لے. ابو جہل دے گھر چو رب نے عمر بھی کڈیا، اکرمہ بن ابی جہل پتر بھی کڈ لے، پیو نہیں نکلیا، پتر نکل آیا. پتر بڑا ودیا تے کھرا تے سچا مسلمان، اکرمہ بن ابی جہل. یہ رب دیا تقسیماں نے. وہ دیکھو منگیا کرو اللہ ساری نسل ساری اولاد نو ہدایت تے رکھے، توحید و سنت تے رکھے. یہ رب کو منگیا کرو، ہر وقت دعا منگیا کرو. یہ دعا کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے غلاف کو پکڑے ہوئے یہ دعائیں کر رہے ہیں. اے اللہ اسلام کو عزت دے دے. عمر ابن خطاب کے ساتھ یا عمر ابن ہشام کے ساتھ یا ماموں آ جائے یا بھانجا آ جائے، یہ قبیلہ بھی تگڑا ہے اور یہ بندے بھی جرأت والے ہیں. اللہ جی ان میں سے کسی کو جو تجھے پسند ہے اسے اسلام کی دولتیں دے دے. یہ دعائیں میرے مرشد کی زبان سے نکلی ہیں. اور ادھر پچھلے دنوں ایک منظر بھی بنا ہوا تھا. وہ منظر یہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان جہان ہیں، اڑیل کڑیل ہیں، بہادر بندے ہیں، پہلوان ہیں، گھڑ سواری جانتے ہیں، نیزہ بازی جانتے ہیں، تلوار بازی جانتے ہیں. ان سارے فنون کے ماہر ہیں. عرب کے نامور پہلوان بھی عمر کے سامنے ٹک نہیں سکتے تھے، اتنا بہادر بندہ تھا. اب جو مکے والوں کی محافل لگا کرتی تھی وہ محافل شعر و شاعری اور شراب نوشی، یہ محافل ہوا کرتی تھی ان کے عرب کے کلچر کے اعتبار سے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی محافل میں جایا کرتے تھے. ایک دن نکلے ہیں محفل میں جاؤں، جا کے شعر و شاعری سنوں اور ساتھیوں کے ساتھ میں نوشی بھی ہوں.
گل عجیب نہیں لگتی پئی؟ ہاں یہ عجیب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ اللہ، یہ ابو بکر صدیق واحد بندے نے جنہیں جاہلیت کے زمانے میں ہاتھ نہیں لایا کسی شے نو۔ باقی اے سارے کی نے انسان، کی نے انسان، معصوم نہیں نے، ہو جاندیاں نے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں، پر او جنوں سمجھ آ جائے آن تو بعد پھر وہ بےایمانی ہوئی کرے، او جے بےایمان۔ اگے میں سنا گا انشاءاللہ گل ایک، اور سمجھ آئے گی کہ پھر امت کی زندگی بدلی چینج ہے۔ رب کی طرف سے یوں کرنا ہوا، وہ محفل نہیں لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی گھڑیوں میں نکلے ہوئے ہیں، کہا چلو یہ محفل نہیں تو کوئی نہیں، میں نے کام تو اپنا کرنا ہے۔ میں نے سنا ہے مکے میں ایک جوان ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پڑھتا ہے، بندے کو کھینچ لیتا ہے۔ آج شعر و شاعری کی محفل نہیں تو کوئی نہیں، چلو جا کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام تو سنو جا کے۔ کہتے ہیں میں حرم میں آ گیا، حرم میں آیا، بیت اللہ میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہے اور تلاوتیں ہو رہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود ان کے درمیان آپ نے مصلی بچھایا اور لگے ہیں قیام میں قرآن پڑھتے۔ میں پرلی طرف سے ہوتا ہوتا غلاف میں چھپتا چھپتا حجر اسود کے قریب آ گیا، اور حجر اسود سے چلتا چلتا میں آگے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آ گیا، پر میں تھا غلاف کی اوٹ میں۔ اب میں دیوار کے پاس لگ گیا اور میں نے قرآن سننا شروع کر دیا۔ میرے نبی قرآن پڑھتے رہے ہیں اور عمر قرآن سنتا رہا ہے۔ ابھی وہ منظر نہیں آیا اسلام والا، یہ پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ سن رہے ہیں تو رو بھی رہے ہیں، ہائے میں نے زندگی کہاں گزار دی ہے۔ شعر و شاعری میں خدا کی قسم جو کلام محمد عربی کی زبان سے نکل رہی ہے، اس کلام کا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، یہ تو عمر تھے، ایک وہ بندہ جس کا عرب میں بڑا چرچا تھا، نام تھا اس کا لبید ابن ربیعہ۔ لبید ابن ربیعہ یہ نام تھا، یہ عام بندہ نہیں تھا۔ ہماری عربی کی کتابوں میں، ادب کی کتابوں میں سبع معلقہ، 60 وہ قصیدے جو عرب کی دیوار، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکائے گئے، ایک ایک قصیدہ وہ عرب کی فصاحت اور بلاغت اور ندرت اور جامع کلام کا عکاس تھا۔ اور لبید ابن ربیعہ یہ وہ بندہ تھا، جب عرب کے بڑے بڑے شعراء بیٹھا کرتے تھے انہوں نے اپنا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا یہ چیز شعر میں ہونی چاہیے، اس میں فصاحت ہونی چاہیے، بلاغت ہونی چاہیے، ندرت کلام ہونی چاہیے، آسان اور سہل ہونا چاہیے، اور عرب کی قدیم عربی ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں رکھی تھیں۔ اس پہ جو قصیدہ پورا اترا تھا وہ لبید ابن ربیعہ کا تھا، اور اس کے سارے قصے کو
بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا تھا. لوگ بڑے بڑے شعراء پڑھتے تھے اور لاجواب ہو جاتے تھے. یہاں تک مشہور تھا اگر لبید کی زبان سے کوئی بات بھی نکلے ضائع نہ کرنا. اگر قلم نہیں پاس، کوئی چیز پاس نہیں، خنجر سے اپنے جسم پر لکھ لو. اتنی قیمتی کلام تھی اس بندے کی. اللہ اللہ قرآن آیا اور بیت اللہ کے اس چوکھٹ کے اوپر یہ لگ گیا ٹکڑا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ادھر وہ قصیدے لگے ہوئے ہیں، 7 قصیدے، اور ادھر یہ کلام وہ لمبے لمبے قصیدے، اور ادھر 3 آیات ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جواب نہیں آ رہا. سارے لبید ابن ربیعہ کے پاس گئے. لبید اوکھا وقت آ گیا، تیرے قصیدے بڑے مشہور ہیں، تیری کلام کا مقابلہ نہیں، روئے زمین پہ بندہ کوئی نہیں تیری کلام کا توڑ کر سکے، تیری کلام کا جواب دے سکے، وہ بندہ کوئی نہیں. اور ہمیں 3 آیات لکھی پریشان کر رہی ہیں، ذرا وہ جواب دینا. ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑ تو کر سکیں. یہ کہتے کہتے اسے لے آئے اور وہ لگا چکر لگانے اور یہ پیچھے خوش ہونے لگے ہیں. ابھی جواب آ رہا ہے اور لبید چلتے چلتے پڑا ہے انا اعطیناک الکوثر. کلام کو جانتا تھا نا، پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ پڑھتا جا رہا ہے اور جھٹ اس کی زبان سے فی البدی جملہ نکلا، ما ھذا کلام البشر. سبحان اللہ. ما ھذا کلام البشر. اور جلو منو کہندے پے ہو ایدا جواب دینا ہے تادا جواب تے دیا نا میں کسے بندے دی کلام دا. خدا دی قسم اے بندے دی کلام نہیں، رحمان دی کلام ہے. اور رحمان نے کیا کہا؟ الرحمن علم القرآن. سبحان اللہ. قرآن ہے نا الرحمن، اور کائنات سب تو زیادہ مہربانیاں کرن والا، ہر ایک تے مہربانیاں کرن والا، گنہگاراں اُتے بھی، کافراں اُتے بھی، مسلماناں اُتے بھی، نیکاں اُتے بھی، بداں اُتے بھی مہربانیاں کرن والے نوں کی کہندے نے؟ الرحمن. کیا دے نے؟ الرحمن. اور رحمان دی سب تو وڈی مہربانی کائنات اُتے کی ہے علم القرآن. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں کی کر دیتے ہیں؟ قرآن قرآن سکھا دیتے ہیں. کہ کیوں خلق الانسان. سبحان اللہ. وہ پہلا کلام جڑے اتارے ہیں دل سے اتارے ہیں، وہ کلام سونے محمد دے دل سے اتارے آئے. خلق الانسان تے اتارے بھی انجے علمہ البیان. تے اتارے بھی انجے سونا بول
تے جن بھی رک دے جاندے نے دل دی گلاں نے نا ہاں جتھے دل دی قرآن دی رمق ہوے گی اوتھے یہ گلاں خوب دیاں جاندیاں علمہ البیان قرآن پڑھدا تے سونا بیان کردا ہے تے بیان دل وچ اتردا جاندا ہے اے رحمان ہے جن نے قرآن سکھایا ہے لبید ابن ربیعہ آیا تو تھا سننا دھیان سے آیا تو تھا جواب دوں گا نہ میں کلام کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا توڑ کروں گا پر میرے رب کو کچھ اور ہی منظور تھا آیا تھا جواب دینے لے کے قرآن جا رہا ہے سبحان اللہ قرآن لے کے جا رہا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے سبحان اللہ ہے جی قرآن مسلمان ہو گیا ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ بھی اس نے پایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے چچا لبید قرآن دے پڑھتے پہ سنتے پہ صبح شام تے سنتے رہاں گے ذرا وچ کوئی تھوڑا جہا شعر و شاعری سنا دیو نام ہے تمہارا لوگوں میں بڑے چرچے ہیں تیرے لبید ذرا اپنا شاعر تو سنا ہائے بڑی عجیب بات کہہ گیا کہنے لگا امیر المومنین جس دن دا قرآن سن لے ہن شیر کہنے شرم آندی ہے سبحان اللہ ہے اتنے صبح شامہ ہیر رانجا سیف الملوک لگے ہیں مسیطہ میں جمعہ ہوتے بھی ہے اور سیف الملوک پڑھی جاندے تے لمے پئی جاندے نے اور نہیں مخلوق نو کی سناؤ قرآن مخلوق نو کی سناؤ قرآن اور جدو قرآن آ جائے تو شیراں دی لوڑ نہیں پہندی ہوندی پھر قرآن ہی ہے اور تے قرآن انج دی کلام ہے اللہ اللہ پڑھن لگے کوئی بندہ ہوئے پڑھنے والا ہوئے بیان کرنے والا دل بھی اندروں باہر کڈ لیندا یہ قرآن رب دی انج دی کلام ہے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ قرآن اس طرح سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برائے راست اور دل کے اندر وہ عجیب سا اضطراب پیدا ہو گیا اور عمر کیا کر رہا ہے اور عمر کون سی محافل میں جانے لگا ہے اور عمر کون سی شعر و شاعری سننے لگا ہے اس سے بڑی اور کلام نہیں اور محمد سے بڑا کوئی جوان نہیں سبحان اللہ جب یہ اندر آئی بات کشمکش شروع ہو گئی اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا مانگ لی ہوئی ہے یہ کڑیاں جڑتی جا رہی ہیں اور ادھر ماموں نے بھی میٹنگ بلا لی ہے ابو جہل نے بھی میٹنگ بلا لی ہے دار الندوہ میں میٹنگ لگی ہوئی ہے کام ہور ود گئے شرح تو ٹپ گئے روکنا تو ہے نا ہمارے بچے بھی جا رہے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو چکے ہیں اور قرآن ماننے لگے ہیں اسلام ماننے لگے ہیں ہماری عورتیں بھی جا رہی ہیں ہمارے بوڑھے بھی گئے ہمارے جوان بھی گئے ہماری نسلیں بھی گئی ہمارے آبا و اجداد کے دین کا کیا بنے گا یہ باتیں ہو رہی ہیں کوئی جوان تم میں سے ہو اور وہ جوان ہمارا کام کر دے رائے آ رہی ہے مشورے ہو رہے ہیں ایڈا ڈاڈا مشورہ سی شیطان خیر نال آتے آیا بیچ ایک بدر دا معاملہ ہونے لگا ادو آیا تو جدو نے فرشتے لہندیاں ویکھے نے نا تو پھر انہیں دوڑ لائی
تے پھر پچھوں نے آواز ماری ہے او کتنے چلے ہو جی؟ ساڈا بھروسہ تے امریکہ تے سی تے یہ امریکہ کدھر ڈس کے چلا ہے؟ کاش کہ تم عبرت و نصیحت لے لو. جس نے دنیا کے ہر میدان میں شکست کھائی ہو، جس نے دنیا کے ہر میدان میں شکست کھائی ہو، وہ جڑا ساتھی بن جاتا ہے وہ بھی شکست خوردہ ہی ہوتا ہے. ویتنام کی جنگ اتنے بھی لتاں کھا کے آیا، عراق بھی لتاں کھا کے آیا، افغانستان لکڑ کے نال ڈنڈے سوٹے تے پتھر بھی کھا کے آیا. کوئی جنگ وہی جی ہوے انہیں جیتی ہوے تے بنیا کی پھردا ہے؟ ہاں تا میں سمجھانا ہونا ساتھیاں اوے اپنے عقیدے صاف کرو، دل و دماغ صاف کرو. سپر پاور ایک خدا کوئی نہیں. یہ تو گلی بھی نہیں گئی، امریکہ کتنے جانی ہے؟ اللہ اللہ. یہ تو مسجد میں آوازیں صدائیں بلند ہو رہی ہیں، میں منبر پہ صدائیں بلند کر رہا ہوں، اور ہمارے اوپر بھی قرآن کی وجہ سے وہ کیفیت آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ کا بول رہے ہیں، ہمارے جسم میں بھی وہ عجیب سی کیفیت آ رہی ہے. تو کیا حال ہوگا ان مجاہدین کا اور جو میدان جنگ میں ان امریکہ کے ہیلی کاپٹر اور ان کے جہاز اور ان کے نامراد فوجیوں کو گرا گرا کے اور وہاں نعرہ لگاتے ہیں سپر پاور ایک خدا. وہاں جو صدا بلند ہوتی ہے وہ پہاڑوں میں گونجتی ہے اور یہ پتہ دے رہی ہے سارے مٹ جانا ہے، غالب رہنے والی ذات صرف اللہ دی. یہ صدائیں آ رہی ہوتی ہیں اور یہ صدائیں یہ مسلمانوں کی دل کی آواز ہوا کرتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جوان چری ہے، مشورہ ہو رہا ہے کس طرح کام ختم کیا جائے. کوئی کہہ رہا ہے اس طرح کر لیا جائے. جواب آ رہا ہے قریش سے کون لڑے گا، بنو ہاشم سے کون لڑے گا. یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وشکار امریکہ بھی بیٹھے ابھی، بلکہ امریکہ نہیں، امریکہ دور ہو گیا، اپنی گل کرنی چاہیے. وشکار زرداری نہیں بیٹھے سی. ہاں یہ لاندہ ہے سارے اگے لا کے کاروائی پا کے پچھوں غیر ہوں گیا بھی اج کل کاروائی پا کے سارے اگے لا کے مشورہ دین لگے ہے. آ گئے میری گل منو، کلیاں کلیاں نہ لڑو، مقابلہ نہیں جی ہون لگیا، ہر قبیلے دے ایک ایک دو دو بندے رل جاؤ تے رل کے کام کریے، سونے نبی دا خاتمہ کریے معاذ اللہ. یہ باتیں چل رہی ہیں اور ادھر وہ جری جوان کھڑا ہو گیا، کہا کسی کی بھی ضرورت نہیں، میں اکیلا ہی کافی ہوں، میں اکیلا ہی عمر کافی ہوں، کسی کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ کام کر کے تمہیں دوں گا. کیا ٹھیک ہے تیری مرضی؟ ہاں عمر کھولتا ہوا خون ہے، جوانی ہے، زور ہے، تلوار لیے ہوئے ہیں اور اب کا مانا ہوا شاہ سوار ہے، نکلے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے کے لیے. پر عمر تو کیا پتا یہاں سر لیے نہیں جاتے، وجود دیے جاتے ہیں. یہاں سر نہیں لیے جاتے، یہاں دل حوالے کیے جاتے ہیں. یہ عمر کو نہیں پتا ہے. راستے میں ملاقات ہو گئی، تیور بدلے ہوئے ہیں. کہا عمر کدھر
اندر پہ جانا ہے کہ آج فیصلہ ہونا ہے یا ساڈے معبوداں نے رہنا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنا ہے. اج فیصلہ ہو کے رہے گا. اسی روزانہ اپنے معبوداں دے بارے گلاں نہیں سن سکتے. ساڈے واسطے آ رہے کہاں عمر کون سی باتیں شرمندگی اور ندامت کی تو کر رہا ہے. اور عمر جدی آواز نو تو زبان چلنا ہے عمر او آواز تیرے گھر پہنچ چکی آ. پہلے ادھر نہ جا, پہلے گھر جانا, گھر جا کے خبر رہے گھر کا معاملہ بھی اور جیڑی تعلیمات نو تو مٹان چلنا وے تیری بہن بھی تے تیرا بہنوئی بھی. سبحان اللہ. سعید بن زید بھی تے فاطمہ بنت خطاب بھی اور دونوں مسلمان ہو گئے نہیں. انہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لیے سخت غصے میں گھر کی طرف روک کر لیا. دروازے کے قریب پہنچے, قرآن کی آواز سے ماسوں سے ٹکرانے لگی ہے. پہلے بھی قرآن سنا ہوا تھا, اب پھر قرآن سنا. گھروں سے کیا آواز آ رہی؟ کیا جی؟ ساڈے گھر چوں ہاں ویخ لو سڈیا گھر ناچ گانا فلماں بدخوئیاں غیبتاں چگلیاں بےمانیاں یہ آواز گھر تو باہر آدی نے. پر اچھی آواز دیکھیو قرآن بڑا جا رہا ہے. جو عمر نے دستک دی ہے عمر کا ہاتھ دروازے پہ لگا ہے. بہن سمجھ گئی ہے یہ اور کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو عمر کا ہاتھ ہے. فون قرآن لپیٹا. سعید بن زید وہ تو اندر چلے گئے. فاطمہ تو ہی گل کر ساڈے تو کم تگڑائی. اور فاطمہ بنت خطاب اللہ اللہ رب کی تقسیمیں ہیں نا. جو ان کے والد تھے نا خطاب, عمر کے والد کیا تھے؟ خطاب. بڑا ڈاڈا پکا کڑیا مشرک. رب کی شانہ دیکھو تے دو ہی کام سر زندگی چلا دے. جنی چراگاہ سی او دی حفاظت تے جڑے بیت اللہ دے اندر بت سن انہاں دا دھیان رکھنا, یہی کام سن انہاں دے خطاب دے. تے انہاں نے اپنے رشتہ داراں نوں بڑا ماریا, بہت مار دے. کہندے نہیں اے دین نہیں, دین ہوئی ہے ابراہیمی دین سے نہیں جانا. اے رے اصل بتاں دی پوجا, یعنی ایڈے پکا بندہ بتاں دی پوجا کرن والا خطاب. اللہ نے پتر کڈیا موحد اعظم. ربی تقسیمن ادھر تھوڑا جا ڈفر ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکا موحد, باپ سخت نہیں سی, نبی دا خادم خدمت گزار سی. لیکن یاد رکھیو خدمت نہ گل نہیں بنتی, گل بنتی ہے لا الہ, گل یہ بنتی ہے. یہ سونے نبی نے آخر سے بھی آخیا میرے چچا اے میرے کان چ پڑھ دیو کلمہ, میں اللہ دے ہاں گواہیاں دیاں گا. میرے چچا نے میرے کان میں گواواں محمد سونا میں گواواں کلمہ پڑھ دیو. انہاں آخیا میں پیو دادے دا دین نہیں چھڈ کے جانا. لوگ کہن گے موت کے وقت دین چھڈ کے اے آ رہے میں نہیں کرنا. اس سے حالت ٹر گئے نے. رب نے ایمان دی دولت نہیں دتی. سونے نبی روندے نے ڈاڈے, اے بھی انجے ہی ٹر گئے نے شرک دی حالت تے حضرت علی المرتضی موحد اللہ اللہ. حضرت علی المرتضی دی والدہ فاطمہ بنت اسد پکی موحدہ. رب دیا تقسیماں نے. بندہ آخر نا میرے زور چلتے ہیں, میرے کسی نے زور نہیں چلتے, میرے رب دے ہاتھ سے جنوں چاہے دے دے.
اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر آ گئے، کہا جو کلام تو پڑھ رہی تھی وہ کلام پڑھ. کہا میں تو کوئی کلام نہیں پڑھ رہی. کہا نہیں میں نے وہ کلام سنی ہے، کلام وہ سنا. کہا نہیں عمر تو اس قابل نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کی غصہ شدید تھا اور مارنا شروع کر دیا. مار کھا رہی ہے، ذرا دھیان سے میرے اپنے دل و دماغ میں بات اتارنا. بہن مار کھا رہی ہے، دولت کے لیے نہیں، زمینوں کے لیے نہیں، جائیدادوں کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں اور رشتے داریوں کے لیے نہیں، صرف لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، صرف اس لیے مارے کھا رہی ہے. اور جب انتہا ہو رہی ہے فاطمہ بنت خطاب کہنے لگی اور عمر سن میری گل، ٹکڑے بھی کر دے میرے، وڈ بھی دے نہ منو، آخ منو میں سونے محمد کی غلامی چ پا رہا. عمر ٹکڑے کر لے منو گوارا تے برداشت نے، میں اسلام دے سونے محمد کی غلامی نہیں چھڈ سکتی. ہاں عمر تیری دس دیا گل، تو عمر نہ خطاب کا پتر ہے تے میں بھی خطاب کی تھی ہاں. جڑا خون تیریا رگاں وچ پیا دوڑدا ہے وہ میری رگاں وچ بھی دوڑدا ہے. جے تو کفر تے پکا لینا تے میں اسلام تے پکی ہوں. میں نہیں چھڈنا اس اسلام نو. ہن دل ٹوٹے سعید بن زید نو بھی پکڑیا، انہوں نے بھی ماریا. تے ہن کیا بہن وہ قرآن منو سنا کہ عمر شرک دیا نجاستاں وچ تو اٹیا ہویا میں، جا ذرا پاک ہو کے آ تے پھر اللہ دا قرآن تینوں سنا. پاک ہو کے آئے تے بیٹھے تے قرآن شروع ہو گیا. قرآن پڑھدیاں جا رہی نے، اے آیات شروع ہوئی نے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ رب السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى. سورہ طٰہٰ کی آیات وہ پڑھتی جا رہی ہے اور عمر روتا جا رہا ہے. قرآن کی سمجھ آ رہی ہے. میرے محبوب یہ قرآن سے اس لیے نہیں ہوتا رہا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تکلیف میں پڑ جائیں. یہ قرآن اترا ہے اس کی طرف سے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے. آسمان بھی زمین بھی سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں. یہ قرآن کی آواز سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں اور کہا مجھے بھی وہاں لے چلو جہاں یہ تعلیمات بتلائی جاتی ہیں. میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے دائرے میں آنا چاہتا ہوں. لے لیا ہے ساتھ، دارے ارکن لے کے جا رہے ہیں. وہاں چند دن پہلو بھی سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چند دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ دروازے پہ تلوار لیے پہرا دے رہے ہیں. فرمایا اللہ دے نبی عمر آ رہے آگے. روب و دبدبا تو عرب میں تھا اور حضرت حمزہ بھی اس پائے کے بندے تھے، وہ بھی بڑے بہادر بندے تھے، پہلوان تھا. وہ بھی کہا اللہ کے نبی عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو، یہ لینے کچھ نہیں
دینے آ رہا ہے، آنے دو اسے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے ہیں۔ اب دل وہ پسی چکا ہے، قرآن دل میں اتر چکا ہے، وہ سارا جو کچھ بھی دماغ میں تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب میرے محمد کی زبان سے قرآن سنا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے ارد گرد سنتے رہے ہیں، اب حالت بدلی ہوئی ہے، اسلام اندر آ چکا ہے، اب قرآن سنا ہے۔ قرآن سنتے ہی ہاتھ آگے کیا ہے، فرمایا اللہ کے نبی مجھے بھی مسلمان کر لیجئے، مجھے بھی اپنا بنا لیجئے۔ فرمایا عمر پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عمر کی زبان سے یہ کلمہ جاری ہوا ہے، صحابہ سن رہے ہیں، حضرت حمزہ بھی سن رہے ہیں۔ عمر کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، یہ گواہی ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بیٹے بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، کوئی نظر و نیاز لائق نہیں، صرف وہی ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تے میں گواہیاں دینا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اللہ دے بندے تے او دے رسول ہو۔ جب یہ کلمہ حضرت عمر کی زبان سے عبدہ ورسولہ یہ کلمہ پورا ہوا، ادھر آواز آئی ہے تکبیر، یہ صدا آئی ہے اور جواب آیا اللہ اکبر، اور جتنے لوگ موجود تھے ان کے دلوں سے اور ان کی زبانوں سے یہ کلمہ یہ جاری ہو رہا، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو رہی ہے، اور میرے نبی کی مراد نبی کو مل گئی ہے۔ ہاں یہ بات چلی تھی، میرے نبی کی مراد مل گئی ہے۔ ابو بکر آئے مرید بن کے آئے، عثمان آئے مرید بن کے آئے، علی المرتضی آئے مرید بن کے آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے مرید بن کے آئے، طلحہ و زبیر آئے مرید بن کے آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے مرید بن کے آئے، عمر آیا مراد رسول بن کر، باقیوں میں اور عمر میں یہ فرق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی کر لیا، نبی نے جیڑی شے منگی سی وہ عام شے نہیں سی، اور جوہری نو پتہ ہوندا ہے ہیرا ہے، ہیرے دی پہچان جوہری نو ہوندی ہے، تے میرے تواڈے جے انہاں کہا خوشی شاہی لے کے آ گئے تے جوہری نو پتہ ہے کہ سونے دی پہچان، ہاں ہوں سارے نو پتہ ہے، اتنے تو جا رہی ہے سارے نو پہچان پتہ سونا کی ہے، پر پھر بھی سنار نو پتہ ہوندا ہے اصل ہے کہ یہ کھوٹ ہے، کنا کھوٹ ہے پتہ۔ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر میں وہ کوالٹیز دیکھ لی تھی، پہچان ہو گئی تھی، اب وہ پہچان اپنی حقیقت میں آنے لگی ہے۔ کیسے جی؟ جب آپ نے کلمہ پڑھایا، نعرہ بلند ہوا، حضرت عمر نے سوال کر دیا، اللہ دے نبی قرآن اللہ دی کلام میں کہ نہیں؟ ہاں مراد رسول سے نہیں، قرآن اللہ دی کلام ہے کہ نہیں؟ ہاں عمر قرآن اللہ
سچی کلام ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے رب نو کلام آئی ہے، قرآن اللہ دی کلام ہے۔ اسلام سچا دین ہے کہ نہیں؟ جواب دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں دین جڑا ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام عمر سچا دین، قرآن بھی سچا، دین سچا، تے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسی بھی سچے نبی ہو کہ نہیں؟ عمر ہاں میں سچا لگی اللہ دا، فرمایا جتھے انیاں سچائیاں کٹھیاں ہو جان سونے نبی منے اجازت دے دیو، اسی ہن گھر دے وچ نہیں رہنا، اساں بیت اللہ جانا ہے۔ مراد رسول ایسے نہیں نا، مراد رسول تو یوں ہے ہم نے اب باہر نکلنا ہے اور اسلام کا غلبہ بتانا ہے۔ عمر جیسے تیرا دل کرے، اور عمر نکلے ہیں آگے، تلوار ہاتھ میں ہے، اور عمر فاروق کہہ رہے ہیں، صدا بلند کر رہے ہیں، اور جن نے عمر کا مقابلہ کرنا ہے وہ باہر آ جائے، جیڑا مرضی ہے۔ میرا ماموں عمر ابن حشام ابو جہل بھی آ جائے، بھیجا تھا نبی کو لینے، پر عمر جا کے اپنا سب کچھ نبی کے حوالے کر رہا ہے۔ آج کہہ رہے ہیں میرے ماموں بھی آ جائے، کوئی بھی آ جائے، وہ ہمیں عبادت سے روک نہیں سکتا۔ ہاں جس میں کوئی ہے جرأت وہ باہر آئے، جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہے اور اپنی بیویوں کو بیوہ کروانا ہے اور ان پر یتامت کا بچوں پر داغ لگانا ہے، وہ باہر نکل آئے۔ عمر آج نماز پڑھے گا اور عمر کا امام آج نماز پڑھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، عمر کا امام آج نماز پڑھائے گا، ہم عبادت بیت اللہ میں جا کے کریں گے۔ اب مجال نہیں، جرأت نہیں کسی بندے کی وہ نکلے اور سامنے آئے، یوں جا کے بیت اللہ میں عبادت کی ہے۔ پہلی مرتبہ آزادی سے مسلمانوں نے عبادت کی ہے، کسی کی جرأت نہیں جو قریب ہو۔ ایسا بہادر ہیرا میرے رب نے نبی کی انگوٹھی میں جڑ دیا ہے۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹائم ہو گیا، نشا تے منو بھی چڑھے ہے تے نشا تمہوں بھی چڑھے ہے، پر ہن ٹائم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اتھوں چلیں گے عمر کے کارنامے، اسلام کے لیے عمر کے کارنامے کیا ہیں۔ بڑا عجیب مضمون ہے، قرآنی مضمون ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔